السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد شاکر سنگھ پروگرام منظرنامہ کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، ایران امریکہ جو معاہدہ اس معاہدہ طے پایا ہے، اس معاہدے میں سب سے دلچسپ بات جو مجھے پسند آئی اس دفعہ وہ یہ کہ اس دفعہ اسرائیل کو شٹ اپ کال دی گئی ہے، اور تاریخ میں پہلی بار امریکہ اور اسرائیلی تاریخ کی جو ریلیشن شپ کی ہسٹری ہے اس میں پہلی بار امریکن گورنمنٹ نے، امریکن صدر نے خود کو اسرائیل سے الگ کیا ہے اور اسرائیل کو شٹ اپ کال دی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے نا پاکستان کا ہے، پاکستان کے آرمی چیف یا پاکستان کی ایجنسیز کا ہے۔ اس مذاکرات کو یا اس امن معاہدے کو سبوتاج کرنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے بہت بڑی کوشش کی، بالخصوص اسرائیل اور انڈیا کی طرف سے۔ مگر اس دفعہ جو حکمت عملی اختیار کی گئی وہ یہ تھی کہ کوئی جدید آلات کا استعمال نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ کی جو موبائل ہے اس کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، اور اس طرح کے جو جدید آلات ہیں ان کا استعمال نہیں کیا گیا، اور یہاں تک کہ کمپیوٹر کا استعمال تک نہیں کیا گیا، اور فیکس مشین کا استعمال تک نہیں کیا گیا۔ اور جو میڈیا نیوز رپورٹس کے مطابق جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے جو ہے ڈرافٹنگ کرتے رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بات جو ہے وہ کہاں تک سیکریٹ رکھی گئی ہے۔ اور یہ تمام تر باتیں صدر ٹرمپ کو اور ان کے جو نائب صدر ہیں جی ڈی وین کو اعتماد میں لینے کے بعد اس پہ عمل درآمد کیا گیا۔ کئی دفعہ مذاکرات جو ہے نا سمندر کے درمیان ہوئے، کئی دفعہ مذاکرات کسی ایسی جگہوں پہ ہوئے جہاں پہ توقع بھی نہیں تھی، اور اس پورے پروسیس کو چھپایا گیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل جو ہے اس پروسیس کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا، اور اس کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے امریکہ اس جنگ سے باہر نہ نکلے اور یہ جنگ اسرائیل کی خاطر لڑتا رہے۔ یہاں تک کہ آپ صدر ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے بڑی سختی سے جو ہے ایک دو دفعہ ٹیلی فون ٹاک کی اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامین نیتن یاہو کے ساتھ، اور ان کو بڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی اور ان کو شٹ اپ کال دی گئی۔ اور ایک انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ ایک بیوقوف قوم، انہوں نے اسرائیلی و یہودیوں کو بیوقوف کہا، ایک وہ بیوقوف قوم مسلسل مجھ پہ دباؤ ڈالتی رہی اور مجھے کہتی رہی کہ ایران پر بمباری کرتے رہو اور ایران پر بمباری کرتے رہو، اور بلا جواز یہ بمباری ہم سے کروائی گئی۔ یعنی امریکن میڈیا، امریکن آرمی، امریکن عوام کا جو موقف تھا وہ درست تھا۔ آخر صدر ٹرمپ نے اسے مان لیا کہ ایران سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا اور آپ نے اس جنگ میں کود کے بہت بڑی غلطی کی۔ یہ امریکن صدر کی خارجہ پالیسی کا بہت بڑا فیلئر تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے اسے پھر مجبوراً اس جنگ سے نکلنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑی۔ اور جب ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان میں امریکہ اور نیٹو اتحادی پھنسے تھے تو اس وقت بھی ان کو وہاں سے نکالنے میں اس وقت کی گورنمنٹ عمران خان صاحب نے اور اس وقت کے جو آرمی چیف تھے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی اور ان کو سیف راستہ دلوایا افغانستان سے، اور وہاں سے یہ نکلے۔ اب ایران سے نکلنے کے لیے بھی امریکہ کو بہت سپورٹ جو ہے وہ پاکستان نے کی ہے۔ اب صدر ٹرمپ کا جو انٹرویو ہے آپ اسے دیکھ لیں، آپ ابھی آپ سنیں کہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیوقوف قوم، ایک بیوقوف وزیر اعظم مجھے اس بات پہ فورس کرتا رہا کہ تم ایران پہ بمباری جاری رکھو، اور یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی شکست ہے۔ یہ معاہدہ، اس معاہدے کی وجہ سے اسرائیل، امریکہ کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ لبنان کے اندر جنگ بند کرے گا، اور حزب اللہ کے ساتھ جو ہے اسرائیل جو وہاں پر حزب اللہ یا غزہ کے اندر جو بمباری کر رہا ہے اسے بھی بند کرے گا۔ اور اسرائیل جو ہے اس پہ بڑا پریشان ہے، اور اسرائیلی کابینہ کے اندر بنجامین نیتن یاہو پر بڑی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اور آگے الیکشن ہونے والا ہے، اگلے آنے والے الیکشن میں اگر آپ دیکھیں گے جو اس کا یہ معاہدہ، اس کے اوپر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ کامیاب ہوگا، اور یہ معاہدے پر اگر مکمل آنے والے 60 دنوں کے اندر اس پہ مزید معاہدہ عمل درآمد ہوگا، جو کہ یہ کوشش کر رہے ہیں اسے ختم کرنے کی، مگر مجھے امید ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ اور اس میں اگر ہوا تو آنے والے انتخابات میں بنجامین نیتن یاہو اسرائیل سے ہارے گے، اور انشاءاللہ اگلی منظر بنجامین نیتن یاہو کی جیل ہے اور وہ سلاخوں کے پیچھے جائے گا، اور اس کی سزا وہ لازمی بھوگے گا، اس کا کورٹ مارشل بھی ہوگا، اس کی سزا ملے گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اللہ پاک اسے اس کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ اور اس طرح ناظرین اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، وائس پریزیڈنٹ جو ہیں جے ڈی وینس، ان کی اسٹیٹمنٹ اگر آپ سنیں تو انہوں نے بھی بڑا اسرائیل کو جو ہے بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آپ ان کے اسٹیٹمنٹ سے جب صحافیوں نے اس کی نسبت سوال کیا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ قابل ملاحظہ ہے، آپ سنیں ذرا اسے۔ report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet
who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And یہ we wanted to آپ نے سنا کہ جیڈی وین نے اس سوال کے جواب میں جو ہے نا اسرائیل کو بہت ساری چیزیں یاد دلوائیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ویپن ملتا ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں، آپ کو جو ڈالر ملتے ہیں وہ بھی ہم دے رہے ہیں، اور یہ جنگیں جو آپ لڑ رہے ہو، آپ جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہو، یہ ہمارے بلبوتے پہ ابھی تک آپ جو ٹکے ہوئے ہو، آپ جو محفوظ ہو، اس لیے بھی اس وجہ سے کہ امریکہ آپ کے ساتھ ہے، ورنہ آپ دنیا میں تنہا ہو چکے ہوتے اور اب تک جو ہے نا اسرائیل کا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہوتا. تو اس لیے اپنے حدود میں رہیں اور اپنی اوقات میں رہیں، اور جو امن معاہدہ صدر ٹرمپ نے کیا ہے اور جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کے اوپر ہر صورت ہم عمل کروائیں گے، اور کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے پوچھتے رہا. اسرائیلی میڈیا کی جو لابی ہے، اسرائیلی ایڈمنسٹریشن کی جو لابی ہے، یا دیگر جو وہاں پہ امریکہ کے اندر اسرائیلی جو حکومت کے اندر شامل ہیں ان کی جو لابنگ ہے، اس کی وجہ سے امریکن صدر ہمیشہ اسرائیل کے ہاتھوں کی رغمال رہا ہے یا ان کی کابینہ رہی ہے. مگر اس دفعہ الحمدللہ پاکستانی مجاہدین نے جو ہاتھ ڈالا ہے، اس کے بعد یہ صورتحال ساری تبدیل ہوئی ہے. ایک تو ایران نے بہت زبردست انداز میں ان کی ٹھوکائی کی ہے، اور اگر جو 14 نکات کی شرائط ہیں جن کے اوپر ڈیجیٹل دستخط کیے گئے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے ایک دو شرائط جو ہیں وہ ایران نے امریکہ کی تسلیم کی گئی ہیں، باقی ساری کی ساری جو شرائط ہیں وہ ایران کی تسلیم کی گئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ایران سپر پاور ہے اور امریکہ جو ہے وہ کوئی ایک چھوٹی سی اور بڑی کمزور طاقت ہے، اور وہ ایران کی شرائط ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے. جہاں تک ایٹمی ہتھیاروں کے بنانے کا تعلق ہے تو وہ ایران پہلے کہہ رہا تھا، یہ کے ساتھ ان کے معاہدے تھے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے اور ہمیں ایٹمی ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ تھا اس پر کہ انہوں نے ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے، تو وہ اس وجہ سے ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے. باقی جائز جہاں تک ایٹمی قوت کا استعمال ہے یا بجلی کے استعمال کے لیے جو یورینیم کا استعمال ہے بنانے کے لیے، بجلی بنانے کی، وہ کریں گے. ان کی میزائل کی جو کیپیسٹی ہے، طاقت ہے یا رینج ہے، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگایا گیا، اور ان پر جو بمباری کی گئی اس کے بعد جو ان کی جو تباہی ہوئی ہے وہاں پہ ملک کے اندر، اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے $300 ارب کا پیکیج دیا گیا ہے، جس میں سے اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ کویت اور اردن کے ذریعے کی جا رہی ہے. وہ کہ بظاہر فیس سیونگ لینے کے لیے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ادائیگی ہم نہیں کر رہے، مگر یہ ادائیگی امریکہ ہی کر رہا ہے، مگر تھرو آف عرب ممالک کر رہا ہے، وہ خود اس کو ماننے سے انکاری ہے. اور اس سے پہلے جو اس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی تھی ایک بڑے طویل عرصے سے ایران کے اوپر، وہ بھی ختم کی جا رہی ہیں، اور جو ایران کے جو منجمد پیسے تھے یا ڈالرز تھے امریکہ کے پاس وہ بھی ریلیز کیے جا رہے ہیں. تو سارے دس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی فتح ہے امت مسلمہ کے لیے. ایک تو اس جنگ کے بعد جو ہے نا جو اسرائیل اور امریکہ کا ناقابل تسخیر ہونے کا جو ایک خیال تھا اور لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ یہ بڑی پاور ہے اور ان سے کوئی لڑ نہیں سکتا، یہ ختم ہو گیا. ایک دفعہ ان کو افغانوں نے افغانستان میں بہت زبردست مارا ہے، اس کے بعد پھر ایرانیوں نے بڑا حق ادا کر دیا ہے اور بڑا بہترین کام کیا ہے. اس کے بعد جو ان کی جو مورالٹی ہے اور ان کا جو ناقابل تسخیر ہونے کا جو ایک تصور تھا وہ چور چور ہو گیا ہے اور یہ ٹوٹ گیا ہے.